السلام علیکم۔ تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے معروف سائنسدان کی بات کرنے جا رہے ہیں جو واقعی ہی کیا آئنسٹائن کے بعد مانا جاتا ہے کہ عظیم سائنسدان تھا، اور کون سی بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور یہ کیسی بیماری تھی جس کی وجہ سے ساری عمر اس کی ویل چیئر پہ گزر گئی، اور اس کی عمر کا ایک ایسا لڑکا ملا جس نے اس کی زندگی پہ ایک فلم بنائی، تو وہ کیسا تھا، واقعی جیسا دکھتا تھا۔ تو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ ایک معروف برطانوی سائنسدان تھے، اسٹیفن ہاکنگ، 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ تو ان کی بکس میں 2 بکس کافی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بلیک ہولز اینڈ بیبی یونیورس، اور سب سے زیادہ مشہور ہونے والی ان کی بک تھی اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ 1963 میں 22 برس کی عمر میں جب انہیں موٹر نیورون کا مرض لاحق ہوا، تو اس وقت طبی ماہرین نے پیش گوئی کی کہ وہ صرف چند ماہ ہی زندہ رہ سکیں گے۔ اس بیماری کے صرف 5% لوگ بھی مرض کی تشخیص کے بعد 1 دہائی سے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ زیادہ تر لوگ اس بیماری کی تشخیص کے چند سالوں کے اندر مر گئے۔ اس بیماری کے باعث اسٹیفن ہاکنگ ویل چیئر تک محدود ہو گئے اور بول چال کے لیے بھی طبی آلات کا استعمال کرتے تھے۔ در حقیقت یہ بیماری کیسی تھی؟ پروفیسر ہاکنگ اس بیماری کے تقریباً نصف صدی تک زندہ رہے۔ حالانکہ سائنسدانوں نے، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ یہ کچھ ہی 1 دہائی سے زیادہ ٹائم نہیں گزاریں گے، لیکن یہ نصف صدی زندہ رہے، اور آہستہ آہستہ جسم کے ان پٹھوں کو کمزور کرتی ہے جو بیماری ان کو لگی، موٹر نیورونز جسم کے پٹھوں کو کمزور کرتی ہے اور اعصاب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کا اس طرح زندہ رہنا ایک معجزہ تھا۔ جی، تو سب سے بڑی جو نیوز ہے، اسٹیفن ہاکنگ کو نظریاتی فزکس میں آئنسٹائن کے بعد سب سے باصلاحیت سائنسدانوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ ان کے بچوں کی بات کی جائے تو لوسی، رابرٹ اور ٹم 3 بچے ہیں۔ ان کی پیدائش 1942 میں آکسفورڈ انگلینڈ میں ہوئی، تو 1959 میں نیچرل سائنس کی تعلیم کے لیے آکسفورڈ میں داخلہ لیا، کیمبرج یونیورسٹی سے PhD کیا۔ سن 1963 میں موٹر نیورونز مرض کی تشخیص ہوئی اور انہیں 2 سال مزید زندہ رہنے کا وقت دیا گیا۔ 1974 میں نظریہ پیش کیا کہ خلا میں بلیک ہولز ہاکنگ ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ ان کی جو سب سے زیادہ مشہور ہونے والی بک تھی 1988 میں شائع کی گئی، اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ شائع کرنے کے بعد اس کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں، 1 کروڑ سے بھی زائد کاپیاں۔ ان کی زندگی پہ جو فلم بنائی گئی تھی، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، مرکزی کردار ایڈی ریڈمین نے کیا تھا، تو یہ سیم ان کی طرح نظر آنے والا تھا۔ اور یہاں پر ایک پکچر ایسی یوز کی ہے، یہ فلم سے لی گئی ہے، دی تھیوری آف ایوری تھنگ۔ 2014 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی ان کی زندگی پہ، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بنتا ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پاکستان ویکلی نالج ہمارا چینل ہے، تو جہاں پر ویکلی جنرل نالج اور کرنٹ افیئر آپ کو ملتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم۔